مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ دیکھیے اب جو بھی افراد ہیں، خواتین ہیں، مومنین یہاں بیٹھے ہیں، ابھی اگر جانا ہے جتنا سنا سن لیا، چلے جائیے، لیکن اب اگر بیٹھے ہیں تو پورا سن کے جائیے، ورنہ میری جو گاڑی جس میں جاؤں گا اس کو آگ لگا دی جائے گی۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اور یہ کوئی آگ واگ باہر کا نہیں لگائے گا، اسی مجمع سے کچھ لوگ تیش میں آ کے اٹھیں گے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ لیکن سنیے، پوری بات سنیے۔ جو اہم ترین مسئلہ ہر گھر کا، ہر خانوادے کا، جو بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ دیکھیے، ایک عادت جو ہمارے معاشرے میں رسم کی صورت اختیار کر گئی، ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، اس طرح رائج ہو گئی ہے کہ اب اس کی قباحت سے بھی لوگ، بھائی مسجد میں بیٹھے مولانا کا انتظار کر رہے ہیں، نماز میں ذرا لیٹ ہو گئے، اچھا وہ صاحب جو تھے اس دن جانتے کیا کہہ رہے تھے؟ غیبت شروع، پہلی صف میں بیٹھے ہوں۔ تو ایک انتہائی پلید میں عادت کہوں گا کہ جو ہمارے معاشرے میں اتنا رائج ہو گئی ہے کہ اب اس کی قباحت بھی لوگ محسوس نہیں کرتے، وہ ہے دوسروں کی عیوب کو بیان کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی شرائط کرنا، کسی کے عیوب کو بیان کرنا۔ اور اب سنیے گا اس بات کو، یاد رکھیے، یہ جتنی عیب جوئیاں ہوتی ہیں، بظاہر بڑا وہ محبت سے آپ سے کر رہا ہے، ان عیوب کو بیان کرنے کی یا اس عیب جوئی کی اکثر علتیں جو ہوتی ہیں، جو ریزن ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ یا حسد ہوتا ہے، یا کینہ ہوتا ہے، یا دشمنی ہوتی ہے، یا انتقام لینے کی کوئی حس ہوتی ہے، یا اپنے آپ کو برتر شو کرنا ہے، یا اس کی جانب سے توجہ ہٹا کے اپنی جانب اس شخص کی محبت کو متوجہ کرنا ہے۔ یہ سب کاذب ریزنز ہوتے ہیں عیب جوئی کے۔ بہت کم، گارنٹیڈ بات میں کر رہا ہوں، بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو واقعاً دل سوزی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس لیے عیب بیان کر رہے ہوں کہ واقعاً یہ اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یا آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس کی اصلاح کیجیے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، ورنہ ذرا سا بھی اچھا تظاہر تو یہی ہوگا کہ بھائی ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ نہیں، اس لیے نہیں کر رہے۔ آپ دقت کیجیے، آپ تحقیق کیجیے، سارا سلسلہ آپ کو دکھائی دے گا۔ یا پیچھے کینہ ہوگا، یا حسد ہوگا، یا دشمنی ہوگی، یا انتقام جوئی ہوگی، یا اپنے کو بڑا دکھانا ہوگا، یا اس سے توجہ ہٹا کے اپنی جانب متوجہ کرنا ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات یہ؟ اب دیکھیے، یہی بری اور پلید رسم جو دوستوں میں لڑائی کا سبب بنتی ہے، جو خاندانوں میں لڑائی کا سبب بنتی ہے، مرد اور عورت، میاں بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بھی بنتی ہے۔ عام طور پر آپ یہ دیکھیے گا، اب میں ایک جملہ جو کہہ رہا ہوں اس کو سنیے گا تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ۔ شوہر اس بات کو سمجھ لے، کلیئر کر لے اس بات کو، کہ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کا بھائی اور اس کی شاید بھابھی، شوہر اس بات کو سمجھ لے، ان کے تعلقات اس کی بیوی سے کبھی بھی سچے نہیں ہو سکتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ جملہ یاد رکھیے، ہے بعض اوقات کہ وہ آنے والی اپنے ماں باپ سے بڑھ کر ان کو چاہتی ہے، وہ اپنی بہن سے بڑھ کر اس کی خدمت کر رہی ہیں، یہ لیکن ایسے لوگ کتنے ہیں؟ یہ ہماری ماں ہے، نہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہیے، لیکن نہیں ہے آپ کی ماں۔ یہ ہماری ماں کی طرح نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے شوہر، کہ اس کی ماں، اس کی بہن اور اس کا بھائی اور بعض اوقات اس کی بھابیاں، اس کی آنے والی بیوی سے وہ سچی محبت نہیں کرتی۔ اس کی ایک علت ہے، اس کی علت یہ ہے کبھی بھی ان کے تعلقات بہت سچے نہیں ہوتے،
ظاہر میں بہت زیادہ دوستی کا اظہار ہو رہا ہے، محبت ہو رہی ہے، وہ کلے ولے چومے جا رہے ہیں خواتین یعنی ایک دوسرے کے، مس گیدرنگ کا کوئی استفادہ نہ کرے کہ جناب وہ، لیکن یہ سب ظاہری ڈھکوسلے ہیں۔ اچھا ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ منافقت نہیں ہے عزیزو، یاد رکھیے گا اس بات کو، یہ منافقت نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، اسے کہا جاتا ہے رکھ رکھاؤ۔ تو رسول کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی کچھ آئے اور رسول نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے، اور جب وہ آئے تو رسول مسکرا کے ملے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول مسکرا کے ملنے لگے تو جناب عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ تو ان سے ناراض سے، وہ آئے تو آپ مسکرا کے مل رہے تھے، فرمایا اس لیے تاکہ ان کے شر سے محفوظ رہوں۔ یہ بہت بڑی ایک پالیسی ہے، یہ منافقت نہیں ہے۔ آج تھوڑا سا بہت زیادہ ہو جائے گا، تو یہ رکھ رکھاؤ کہلاتا ہے، یہ تو ہونا چاہیے، یہ تو ہونا چاہیے، یہ کرنا ہے، چاہے دل میں چھری اور منہ پہ رام رام، انشاءاللہ کہ چھری تو نہیں ہے، لیکن میں کیا بات کر رہا ہوں، دیکھیں میں دشمنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک نیچرل بات کر رہا ہوں کہ وہ محبت جو ہے وہ نہیں ہوگی جیسی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ کرتی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ میں ڈینائی کر رہا ہوں، نہیں، کچھ رشتے ایسے ہیں، کچھ گھرانے مشاہدے میں ہیں کہ واقعا سچی محبتوں سے زیادہ بڑھ کے محبت کا سلسلہ ہے، لیکن بہت کم۔ جب بہت کم ہے تو آپ خوش فہمی مت رہیے کہ اسی کم میں ہمارے ماں باپ بھی شامل ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے، کیوں ایسا ہوتا ہے، اس کی علت ہے، کیوں یہ صمیمیت نہیں ہوتی، کیوں بیوی جو آپ کی آ رہی ہے اس کے کانٹیکٹ آپ کی ماں کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ اور شاید آپ کی بھابھیوں کے ساتھ اتنے صمیمانہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے آپ بچپن سے ان افراد کے درمیان رہے، بچپن سے ان کے درمیان رہے، اور انہوں نے واقعاً آپ کے لیے زحمت کی، انہوں نے اظہار کیا، قربانی کی ہے، اور خاص طور پر ماں اور بہنیں آپ سے اٹیچ رہی ہیں، اور والدین کی امیدیں ہیں آپ سے بندھی ہوئی، آرزویں ہیں آپ سے بندھی ہوئی، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگرچہ، سنیے گا والدین سنیں، اگرچہ والدین سمجھتے ہیں بھائی ہم نے اس کا گھر آباد کر دیا یعنی اس کو مستقل کر دیا، نہیں، کہتے ہیں والدین کے مستقل ہو لیکن دل میں نہیں چاہتے کہ مستقل ہو، یعنی ایسا مستقل کہ اب بالکل ہی اس کا ہو کے رہ جائے، نہیں چاہتا کوئی۔ دیکھیے یہ انسانی نفسیات ہے جس کو سمجھنا ہے کہ بس علت یہ ہے کہ بچپن سے یہ نوجوان ان کے پاس رہا، انہوں نے اس کو پالا پوسا، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ رہیں، والدین کی امیدیں آرزویں اس کے ساتھ وابستہ رہیں، لیکن ادھر وہ شوہر جو تھوڑا سا کم عقل ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی بیچارہ اپنی بے وقوفی میں شریک حیات یہیں سے سن کے گیا مجلس سے، شریک حیات نہیں، ابھی کوئی معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا، تسلسل چاہیے مجھے، شریک حیات یہیں سے سن کے گیا ہوں، تو اب اس نے کیا کیا کہ مجھے گھر اچھا کرنا ہے، اب وہ کیا کرے گا، شریک حیات ہے، لائف پارٹنر ہے، اور واقعاً اس کو چاہیے کہ اپنا گھر خوش خرم رکھے، تو وہ اس کی توجہ اس کی جانب ٹلٹ ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی جانب زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی، وہ اس کی آسائش کا خیال رکھے گا، وہ کوشش کرے گا کہ وہ ناراض نہ ہو، وہ کوشش کرے گا کہ اس کی کسی چیز میں کسی خوشی میں کمی نہ ہو، کیوں، کس لیے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا مستقل ہو گیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا ایک گھر بننے والا ہے، ایک ہوم جس کو وہ سویٹ ہوم بنانے والا ہے، اور اس کا اہم ترین فرض جو ہے یہ عورت ہے کہ جسے مجھے اپنے ساتھ ملانا ہے، جسے مجھے خوش رکھنا ہے۔ ہوگا کیا، اس کے پاس 24 گھنٹے شادی سے پہلے بھی تھے، شادی کے بعد 24 کے 28 گھنٹے نہیں بنتے، تو انہی 24 گھنٹوں ہی میں سے اسے وقت نکالنا ہوگا اس عورت کے لیے۔ جب ادھر وقت نکالے گا 24 گھنٹوں میں سے، تو وہ والدین کو جو 24 گھنٹے دیتا تھا، وہ جو 24 گھنٹوں میں سے بھائی بہنوں کو وقت دیتا تھا، یقیناً وہ وقت کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب ادھر سے وقت کم ہونا شروع ہو جائے گا، ادھر سے والدین، ادھر سے بہنیں، ادھر سے بھائی یہ محسوس کریں گے کہ یہ کچھ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کی توجہ ہم سے ذرا کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں پر بہنیں احساس خطر کرتی ہیں، یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں پہ ماں احساس خطر کرتی ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں پر خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے بچے کو ہوا کیا، ان کی نگاہوں میں جو مجرم بنتا ہے اور وہ جو دکھائی دیتا ہے وہ وہی نئی نویلی دلہن،
کہ یہ ہے وہ شخصیت، یہ اجنبی عورت کہ جو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں ہمارے گھر میں آئی، اور ہم جو اس کے والدین تھے، ارے کل 10 مرتبہ سلام کرتا تھا، آج 1 مرتبہ نہیں ہوا ہمیں آ کے سلام کرے، کل گھر سے باہر جاتا تھا ہم سے پوچھ کے جاتا تھا، اب ہم کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ احساس خطر۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے انسانی نفسیات کے کھیل۔ یہاں تھوڑی سی عقل مندی اگر شوہر دکھا دے، تھوڑی سی عقل مندی اگر وہ آنے والی دلہن دکھا دے، واللہ سارے مسائل حل ہو جائیں، واللہ۔ جب یہ احساس خطر ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارا بیٹا چھن رہا ہے، استقلال کی آرزو تھی، بیٹا اس کا گھر آباد ہو جائے، اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے، لیکن نہیں، دل میں چھپی ہوئی خواہش تھی ابھی بھی ہمارا تابع ہو، نہیں، شادی کے بعد اور زیادہ ہماری اتباع کرے، شادی کے بعد اور زیادہ ہم سے اجازت لے کے گھر سے نکلے، شادی کے بعد اور زیادہ ہمارا احترام کرے، ایکسپیکٹیشن بڑھتی جاتی ہیں۔ تو اب جب یہ اندازہ ہوتا ہے، بہنیں بھی یہ سوچتی ہیں، ماں بھی یہ سوچ لیتی ہے، بھائی بھی یہ سوچ لیتا ہے کہ اس سارے تغیر مزاج جو ہمارے بھائی میں آیا ہے، اس کی وجہ یہ اجنبی عورت ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کس طرح کیا کیا جائے؟ بھائی یہی کیا جائے گا نا، جو توجہ وہاں چلی گئی ہے اس توجہ کو یہاں پر لایا جائے۔ سنتے رہیے گا، اس توجہ کو یہاں پر لایا جائے۔ اس توجہ کو یہاں پر لانے کے لیے اب کیا کیا جائے گا؟ انسان ہمیشہ جو اچھی چیز ہوتی ہے اس سے محبت کرتا ہے، اور جہاں کہیں نقص اور عیوب آ جاتے ہیں اس سے اتنا نفرت کرتا جاتا ہے۔ اب وہ کیا ہوگا کہ یا اس کی چھوٹے چھوٹے عیوب کو بڑا کر کے بیان کیا جائے گا۔ اب کبھی ماں آ کے بیان کرے گی، کبھی بہن آ کے بیان کرے گی، کبھی بھائی آ کے بیان کریں گے، چھوٹے چھوٹے عیوب جو واللہ خود ان کی زندگیوں میں ہیں۔ یہ عیوب خود اس کی بہن میں ہے، خود اس کی ماں میں ہے، خود اس کے بھائی میں ہے، لیکن اب ان کا ہدف یہ ہے کہ توجہ اس کی جانب سے ہٹانی ہے۔ کس طرح ہٹائی جائے؟ اس کے عیوب گناؤ، چھوٹے عیوب کو بڑا کر کے دکھاؤ، اور اگر کوئی عیوب نہیں ہے ہوا ہے، یہ تہمت لگائی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، اور ایسے ایسے معاذ اللہ ہتھیار کا استعمال کیا جاتا ہے کہ واقعہ میرے سامنے ہے کہ جھوٹے خطوط تک لکھے گئے اس آنے والی دلہن کی الماری میں، اور شوہر کو بتایا دیکھیے یہ قتل ہو گیا، طلاق ہو گیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے۔ تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے عیب بیان کرنا شروع کر دیے۔ یہاں اگر وہ ذرا سیدھا سادہ سا شوہر ہوگا، سیدھا سادہ لڑکا ہوگا، اپنی بیوی کو مجسم کرے گا، اچھا آج میری والدہ کے ساتھ اس نے یہ بدتمیزی، اچھا آج یہ ہوا، اچھا آج وہ ہوا، ایک دن طیش میں آ جائے گا۔ اب یہ شوہر نہ صرف ان کی جانب آئے گا بلکہ یہ آلائے کار بن جائے گا اس ساس کے لیے، اس نند کے لیے، کہ اب اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کریں، تم نے ہم سے چھیننے کی کوشش کی تھی، اب ہم تمہارے لیے زندگی کو جہنم بنائیں گے۔ دیکھیے یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہونا کیا چاہیے؟ شوہر کیا کرے؟ بھائی مولانا آپ نے تو بیان کر دیا کہ وہ آ کے عیوب بیان کریں گے، اور کیا کرے شوہر؟ ایک طرف ساس ہے، ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف بہن ہے، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف بہن اور ایک طرف بیوی، کیا کرے؟ بھائیوں کو دیکھے، ماں کو دیکھے، بہن کو دیکھے، کیا کرے؟ وہ یہ کرے، وہ جو پہلا جملہ میں نے کہا تھا اس کو ذہن میں رکھے کہ عام طور پر جو عیوب بیان کیے جاتے ہیں وہ دل سوزی اور حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے۔ بڑا ہمدردانہ لہجہ ہوگا، بھائی ہم تمہارے ہی بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں، ایسا نہ ہو تمہیں نقصان ہو جائے۔ جو عاقل ہوگا، جو عقل مند ہوگا، جو بردبار ہوگا، پہلا کام یہ سمجھے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جتنے عیوب بیان کیے جاتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں جو خیر خواہی کے لیے۔ اور دوسری بات یہ سوچے کہ یہ عیب جو مجھے بیان کیے جا رہے ہیں خود ان کے اندر بھی تو ہیں۔ میں نے بھی تو اپنی بہن کا گھر دیکھا ہے کہ وہاں پر کیا کچھ ہوا، خدا نہ کرے میں دیکھیے کہیں کوئی پرسنل اٹیک نہ سمجھ لے، لیکن ہے ایسی صورت ہے۔ اپنی بہن کو میں جانتا ہوں، اپنے بھائی کو میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کچھ کرتا ہے۔ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں زن مرید بن رہا ہوں، اور خود وہ جو دیکھیے ساری باتیں۔ تو دوسری بات وہ یہ سوچے کہ اگر واقعاً ان کے یہ جو باتیں ہم مجھ سے کر رہے ہیں، بیوی کی شکایتیں مجھ سے کر رہے ہیں، اگر واقعی ہمدردی کی بنیاد پر ہوتی، اگر یہ واقعاً مجھ سے ہمدرد ہوتے تو کبھی بھی شکایتیں نہ کرتے، اس لیے کہ جانتے ہیں اس کا نتیجہ جھگڑا۔
بہت بہت اہم جملہ ہے. جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ جھگڑا نکلے گا, فساد نکلے گا. تو جو واقعاً ہمدرد ہوں گے وہ ناملائمات باتوں کو, بری باتوں کو تحمل سے برداشت کریں گے, دفن کر دیں گے, تاکہ ہمارے بچے کا گھر جو ہے. کتنے ہی والدین واللہ میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنی دنیا سے, اپنی یعنی زندگی سے الگ کر دیا, الگ فلیٹ صرف اس لیے لے کے دیا کہ بیٹا ہم سے ملو یا نہ ملو لیکن اپنا گھر کم سے کم سنبھالو, اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح رہو, اپنے بچوں کے ساتھ, ہمیں نہیں چاہیے کہ تم ہمارے پاس. یہ ہے وہ ہمدردی. اس اسٹیج پر پہنچتے ہیں اور بدبخت ہیں ایسی عورتیں کہ جو اس اسٹیج پر لاتی ہیں. تو اگر شوہر بے وقوف ہوگا وہ فوراً اس پر اقدام کرے گا. اچھا آپ نے کہا, اور اس وقت تو ویسے ہی وہ دوستوں میں جو جاتا ہے تو دوست, دیکھیے یہ جملے اچھے نہیں ہوتے ہیں ہر جگہ. یہ جوکس ووکس جو ہیں آپ کو نہیں پتا اس کی نفسیات کو کس طرح مجروح کر رہے ہیں. اچھا بیگم صاحبہ کا فون آ گیا, بیوی کا فون آیا نا, ہاں پتا ہے, اب تو ہم کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے. اب واقعاً بیوی مریض ہے, کوئی کام ہے, لیکن اس لیے کہ دوست کے سامنے انسلٹ نہ ہو وہ بیٹھا ہوا ہے, بلکہ فون پہ ڈانٹ پیٹ دے گا, اب اگر فون کیا تو نہیں آؤں گا. سوچ کے مذاق کیا کریں, سوچ کے بات کیا کریں. انسان خاموش رہ جائے کتنے مسائل حل ہو جائے. تو اگر وہ بے وقوف ہوگا, تھوڑا سا کم عقل ہوگا, ادھر سنا سب سے زیادہ سچی میری ماں ہے, سب سے زیادہ سچی میری, جھوٹی نہیں بول سکتی وہ. ایک مرتبہ اقدام کرنا شروع کیا اور اس کے بعد پھر جو تباہی کا باپ کھلا اس کو بند کرنا پھر بہت مشکل. تو پہلی بات, پہلا سلوشن بتا رہا ہوں میں, پہلا سلوشن یہ کہ ذہن میں رکھے کہ بھئی دیکھو صمیمی تعلقات نہیں ہیں ان کے درمیان. دوسری بات, اگر واقعاً کوئی ایسی بات ہے کہ اقدام کرنا چاہتا ہے, اتنی فرصت ہے اس کے پاس, اتنا فارغ البال ہے کہ وہ اتنی باتوں کو سن کے ان پر اقدام بھی کرنا چاہتا ہے, تو پھر تحقیق کرے. پلیز اس کو سنیے گا غور سے. تحقیق کرے, دقت کے ساتھ دیکھے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, اور جب تک کلیئر نہ ہو جائے 100% اس وقت تک کوئی قدم نہ اٹھائے. 100 سال لگ جائے وہ بات کلیئر نہ ہو, کوئی بات نہیں, میرے لیے کلیئر نہیں ہوئی بات, مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات, اقدام نہ کرے. اور پھر ایک جملہ ذرا سا ہمت کر کے دیکھیے, میں نے اس لیے کہا گاڑی واڑی جلانے کی جو بات کی میں نے اس لیے کہا, اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنے بھائیوں کو, جس دن یہ سلسلہ شروع ہو ابتدا ہی میں احترام کے ساتھ یہ جملہ کہہ دے کہ دیکھیے آپ پسند کر کے لائی تھیں, آپ محبت سے لائی تھیں, آپ نے انتخاب کیا تھا, اور اب جو بھی کچھ کہنا ہے اس سے کہیے, میرے پاس مت آئیے. اور اگر زیادہ گردہ ہو, اب میں کس طرح کہوں, میرا گردہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے. نعرہ حیدری! اس وقت تو نعرے کی ضرورت بھی تھی ایک. اور اگر زیادہ گردہ ہو تو وہ یہ کہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ مجھ سے تعلقات برقرار رکھیں, دیکھیے سخت جملہ ہے, تو پلیز یہ باتیں نہ کریں, چھوڑ دیں باتوں کو. ابھی جو لڑکے کی ماں ہے, جو لڑکے کی بہنیں ہیں, جو لڑکے کے بھائی ہیں, چاہے اوپر بیٹھے ہوں چاہے نیچے بیٹھے ہوں, غصے میں کھول رہے ہوں گے, لیکن ابھی ایک بات کرتا ہوں. شوہر کی عقل کا تقاضا یہ ہے, جو عقل مند شوہر ہوتا ہے, بہترین حل یہ کہ وہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ یہ وہ ماں باپ ہیں جس نے قربانیاں دے کر تمہیں پالا ہے, یہ وہ بھائی ہے کہ جس نے جو تمہارے بازو کا سہارا بنا ہے, یہ وہ بہن ہے جس نے تمہاری کامیابی کے لیے دعائیں مانگی ہیں. سنو, ٹھیک ہے تمہاری شادی ہو گئی ہے, لیکن شادی ہوتے ہی اپنی زندگی میں اس طریقے سے محو نہ ہو جانا کہ ان کے احساسات مجروح ہوں. بہت اہم ہے عزیزو, بعد میں جملہ کہہ رہا ہوں, بہت اہم ہے. شروع کے یہ چند 1 سال یا چند مہینے اگر شوہر یہ کرے کہ جتنی عزت جتنا احترام پہلے کرتا تھا اس سے زیادہ اپنے والدین کا کرے, ایک ایک خوشی میں اپنی والدہ کو شریک قرار دے, ایک ایک
مسئلے میں اپنی والدہ سے مشورہ کرے، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرے، ان کا حال احوال پوچھے، ان کے گھر میں آئے، ان کو اپنے گھر پہ بلائے اگر الگ رہ رہا ہے۔ شروع سے اگر وہ ایسا ایٹیچیوڈ رکھے، زیادہ فرما بردار، زیادہ تابع، زیادہ اطاعت کرنا شروع کر جائے، یقین مانیے جب ایسا ہوگا والدین کو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بھائی ہو، سب مطمئن ہوں گے یہ ابھی بھی ہمارا ہی ہے۔ جب یہ اطمینان ہو جائے گا کہ یہ ابھی بھی ہمارا ہے تو وہ خطرے کی گھنٹی نہیں بجے گی۔ جب خطرے کی گھنٹی نہیں بجے گی تو یاد رکھیے پھر شکایتوں کے تبادلے نہیں ہوں گے، پھر محبتوں کے تبادلے ہوں گے۔ اور بس آخری بات یہ شوہر کی عقل مندی ہوگی۔ اور یہ کوئی واقعاً میں بتا دوں یہ 1 سال جو گزرے گا، 1 سال کی یہ زحمت، چند مہینوں کی یہ زحمت کہ ذرا زیادہ بردباری کے ساتھ، ہاں بیوی کی دیکھیں وہ توہین وغیرہ وہ ایک الگ چیپٹر ہے، زیادہ بردباری، زیادہ محبت، زیادہ اطاعت، زیادہ تابعیت، زیادہ ان پر پیسہ خرچ کر رہا ہے، یعنی احساس رہے والدین کو، بھائی کو، بہنوں کو کہ یہ ہمارا بھائی تو اور زیادہ ہم سے محبت کرنے لگ گیا، یقین مانیے پھر آپ کے سامنے شکایتوں کے پلندے نہیں کھلیں گے۔ اور اگر پھر بھی پلندے کھلیں تو سمجھ لیجئے کوئی نفسیاتی بیماری کا شکار ہے ایسے نفسیاتی مرض۔ خیر، اور ایک عقل مندی اگر بیوی کر لے، کاش وہ نئی آنے والی دلہن چند مہینوں، شروع کا یہ سال اس طرح سے گزارے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت چاہے دکھانے ہی کے لیے کیوں نہ ہو، اپنے حقیقی والدین سے زیادہ کرے، اپنے شوہر کو پکڑ کر لے کر آئے کہ چلو تمہارے والدین 1 ہفتہ ہو گیا گھر پہ نہیں گئے ہو، جا کے سلام کرو۔ اپنے بچوں کو ادب سکھائے، تمہارے یہ دادا ہیں، یہ دادی ہیں، یہ چچا ہیں، یہ پھوپھی ہیں، اپنے بچوں کو خود احترام کر رہی ہے۔ ماں اس پر بہت خوش ہو جاتی ہے، ساس اس پر بہت خوش ہو جاتی ہے کہ وہ نئی نویلی دلہن جو ہے پرس لٹکاتے ہوئے باہر نکل جائے اور ہائے کہہ کے، نہیں، جانے سے پہلے فقط ایک اجازت لے لے کہ اماں میں جا رہی ہوں، آپ کی اجازت ہے، نہیں جاتے ہی نہ جائیں، کوئی بات نہیں، ایک پارٹی ہی تو قربان ہوگی، گھر تو بچا رہے گا۔ اور دے گی اجازت، وہ کیوں اجازت نہیں دے گی؟ تو اجازت لیں، مشورت کریں، خدمت کریں، کچھ دن اگر صبح کا ناشتہ دینا پڑ رہا ہے تو دیں، یہ غذا نہیں جا رہی ہے، محبت ہے جو آپ کے ہاتھوں سے ان کے دل میں جا رہی ہے۔ اور پھر یاد رکھیے یہ چند دن، چند سال، چند مہینے اگر زحمت اس عورت نے اٹھا لی صحیح خدمت محبت کے ساتھ، قربانی اثار، چاہے وہ نندے ہوں، چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ سسر ہو، چاہے وہ دیور ہو، میں تو اپنے شوہر کے کپڑوں کی استری کرنے کی ذمہ داری لیتی ہوں، دیور کا میرا کوئی کام نہیں ہے، اس بشٹنڈے کی ذمہ داری کوئی اور اٹھائے۔ یاد رکھیے اگر یہ زحمتیں اٹھا لی، چند دنوں کی زحمت، یہ جملہ کاش میری مومنہ بہنیں ذہن میں اپنے سپرد کر لیں، چند دنوں کی زحمت ہمیشہ کی حکمرانی عطا کرنے والی ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہوگی اگر شوہر کی جانب سے کوئی بدتمیزی ہوگی، آپ کی حمایت میں آپ کی ساس کھڑی ہوگی، آپ کی حمایت میں آپ کی نند کھڑی ہوگی، تم ان سے ایسی بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ ارے خبردار، یاد رکھنا یہ ہماری بھابھی ہیں، یاد رکھنا یہ میری بیٹی ہے، یاد رکھنا یہ میری بہن ہے، اسے تنہا نہ سمجھنا۔ چند لمحوں کی قربانیاں، چند لمحوں کی زحمتیں اگر شروع میں یہ شوہر سمجھ جائیں، اگر شروع میں یہ والدین سمجھ جائیں، اگر شروع میں یہ زوجہ سمجھ جائے تو گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔